الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مجموعہ تقاریر رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج ہم اس کا نواں ٹاپک پڑھیں گے، انقلاب، دشمن طاقتوں کا خاتمہ اور خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری 4 سالوں کے دوران، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد نے واضح طور پر 2 رخ اختیار کر لیے، یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی الی اہل العرب کے مقاصد کے تکمیل کے ضمن میں پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام و نفاذ، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی الی کافۃ الناس کے مقاصد کے تکمیل کے ضمن میں پیغام محمدی علیہ صاحبۃ والصلاۃ والسلام کی تبلیغ، تمام اقوام و علل اور پورے قرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کے لیے سعی و جد و جہد کا آغاز۔ ہجرت الوداع کو اس زمن میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس موقع پر ایک طرف یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ اب پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکا ہے، اور دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت عامہ کے فرائض کی تکمیل کے لیے ساری ذمہ داری امت کے حوالے فرما دی، یہ حکم دے کر کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب پہنچائیں اس پیغام کو وہ لوگ جو یہاں ہیں ان سب لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے فوراً بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس عالم ناسوت میں مزید قیام کے لیے بالکل تیار نہ ہو، اور اس پر رفیق اعلیٰ کی جانب مراجعت کا جذبہ شدت سے غالب آ چکا ہو۔ چنانچہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیاوی کے کل 80 یا 90 دن ہیں، اس لیے کہ مختلف روایات کی رو سے 18، 19 یا 28 یا 29 صفر المظفر 13 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کا آغاز ہو گیا، اور 2 یا 3 یا 12 یا 13 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد انصری سے پرواز کر لی۔ آخری ایام میں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب اس دنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے بڑا شاق گزر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے مرض وفات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ جب ذرا افاقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو، اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے، اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخروی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے، تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود اپنی بات فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جدائی اور رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال یقیناً امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص صحابہ کرام کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم، اندوہ اور صدمے کی بات تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن امت کے حوالے کر گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا اب اس کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ کتنا پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں سے تمام مراحل طے پا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا
اور جنہوں نے 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے دوران مسلمانوں کو امام بنا کر پڑھائی تھیں، انہیں کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بلا شبہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے، بلکہ شیخ احمد سرہندی المعروف بمجدد الافسانی کا قول تو یہ ہے کہ حقیقت صدیقی ذل حقیقت محمدی است، مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا ذل اور سایہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کل 2.5 سالہ خلافت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نمایاں عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے، اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا۔ تاریخ عالم میں جتنے انقلابات ہیں، ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں اور کھدروں میں دبک جایا کرتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہوں اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہی عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نمایاں عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے۔ ایک سما یہ تھا کہ فرمایا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد عارضی طور پر یہ منظر سامنے آیا کہ یخرجون من دین اللہ افواجا کا سا معاملہ ہو گیا۔ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے۔ ایک جانب نبوت کاذبہ کے دعوے دار جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا۔ دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکوٰۃ سے انکار کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم توحید کی گواہی دیں گے، ہم رسالت کی گواہی دیں گے، نماز بھی قائم کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر بظاہر بہت ہی رقیق القلب انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم بھی بہت ہی نحیف و نزار، لیکن اس موقع پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس بظاہر کمزور شخصیت کے اندر ہمت اور صبر و استقامت اور ثبات کا ایک کوہ ہمالیہ مضمر ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت ان تمام فتنوں سے مقابلہ فرمایا۔ حالانکہ بہت سے حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ کم سے کم مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الوقت کس قدر نرمی سے کام لیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا جانشین ہوں، انا خلیفۃ الرسول اللہ، اور اللہ کے رسول ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں اس میں اگر سر مو بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو اور کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ابو بکر تنہا سب کا مقابلہ کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی آتی ہوں اور اب یہ لوگ اونٹ دینا چاہیں لیکن رسیاں نہ دینا چاہیں تو میں ان سے بھی قتال کروں گا۔ یہ ہے وہ عزیمت، یہ ہے وہ صبر و ثبات کہ جس کا مظاہرہ حضرت ابوبکر کی طرف سے ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابھی اس عالم ناسوت میں کچھ عرصے اور رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انقلاب کے خلاف اٹھنے والی ان تمام مخالفانہ قوتوں ریئیکشنری فورسز کا بھی بنفس نفیس خود اپنے دست مبارک سے استحصال فرما جاتے اور انقلاب کو از خود استحکام بخش کر پھر مراجعت فرماتے رفیق اعلیٰ کی طرف۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمت خداوندی میں کچھ اور ہی پیش نظر تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی اس مقام و مرتبے کا اظہار ہرگز نہ ہو پاتا اگر یہ پوری صورتحال اس طرح پیش نہ آتی کہ جیسی کہ فی الواقع پیش آئی۔ حضرت ابو بکر ان تمام فتنوں کا استحصال فرماتے اور ان تمام انقلاب دشمنوں کا سر کچل کر انقلاب محمدی کو ازسرِنو مستحکم کرتے۔ کل 2.5 سالوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفیق غار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کو مستحکم کیا اور پھر اللہ کی طرف مراجعت اور اپنے رفیق غار اپنے محبوب اپنے رسولوں کے پہلو میں تا قیام قیامت استراحت فرمائی۔ دوسری جانب چونکہ خلافت راشدہ در حقیقت نبوی مشن کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر سے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ المسلمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو خلیفۃ الرسول اللہ ہوں۔ خلافت راشدہ کو اسی وجہ سے خلافت علی المنہاج النبوہ کہا گیا ہے، نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عامہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں سے جس مقصد کا تعلق پورے عالم عرضی سے تھا، اس تکمیل کے لیے جس عمل کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بنفس نفیس فرمایا تھا، اس عمل کو بھی ابو بکر صدیق نے آگے بڑھایا۔ جیش اسامہ کا معاملہ اس معاملے میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ ان کے بارے میں بہت سے حضرات نے مشورہ اور پرخلوص مشورہ دیا کہ فی الوقت اندرون ملک عرب میں اتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ صرف ان سے نبرد آزما ہو جائیں اور عہد برآں ہو جائیں تو بہت کافی ہے، سردست اس لشکر کی روانگی ملتوی فرما دیجیے۔ لیکن یہاں بھی وہ صدیق اکبر کی اس عزیمت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جس لشکر کی روانگی کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اس کی روانگی کو موقر کرنے والا میں کون ہوں؟ یہ تو پھر خلافت کا تقاضا نہ ہوا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کی ایک ریورٹ ہے، ان میں ترمیم ہو جائے گی۔ چنانچہ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا اور اس فیصلے کو بھی قائم رکھا گیا کہ اس کی سرکردگی حضرت اسامہ کو دی گئی، حالانکہ وہ بالکل نوجوان تھے۔ اس پر بھی جب یہ کہا گیا کہ ذرا اس فیصلے میں ترمیم کر لیجئے، تو پھر جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قول سامنے آیا، جس کو علم سنبھلوایا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں اس کے ہاتھ سے علم لینے والا کون ہوتا ہوں؟ حضرت چلے اور ان کے ساتھ ساتھ خلیفہ وقت پیدل چلے، اور جب حضرت اسامہ احتراماً سواری سے اترنے لگے تو منع فرما دیا۔ یہ ہے شان حضرت ابو بکر کی، اور یہ ہے در حقیقت مقام اور مرتبہ خلافت صدیقی کا۔ ایک اور بہت بڑا احسان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا امت مسلمہ پر، وہ ہے قرآن مجید کا جمع کرنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک معروف معنی میں ایک کتاب کی شکل میں جمع نہ تھا، یعنی ماں بین الدفتین، ایک جیسے ایک کتاب ہوتی ہے جلد کے دو گتوں کے مابین، صفحات میں مرتب صورت میں لکھی ہوئی۔ اگرچہ ترتیب کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا، ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دی تھی، آیات کو جمع کر کے صورتوں کی شکل دینا اور صورتوں کو باہمی نظم اور ربط، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر دیا تھا۔ لیکن ابھی کسی کے پاس کچھ صورتیں تھیں لکھی ہوئی، کسی کے پاس کچھ اور دوسری صورتیں تھیں، کہیں کپڑے پر لکھی ہوئی، کہیں ہڈیوں پر لکھی ہوئی، کہیں کاغذوں پر لکھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا قرآن مجید۔ لیکن جب حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں بہت سی جنگیں ہوئیں اور ان میں بہت سے صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، تو ان میں خصوصاً جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ تب یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن ایک مصحف کی صورت میں محفوظ کیا جائے۔ اس خیال کو سب سے پہلے ظاہر کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہو جائے اور کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس ارادہ خداوندی کی تعمیل ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے، حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہوتی تو وہ بھی مجھ پر اتنی بھاری نہ ہوتی جتنا بوجھ میں نے اس ذمہ داری کا محسوس کیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجت الوداع میں تو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ تَعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَن تُضِلُّوا أَبَدًا کتاب اللہ، اور یقیناً میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کا سرشتہ اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ابدالآباد تک گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ چیز ہے کتاب اللہ۔ یعنی اے میری امت، میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں بے سہارا بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ چھوڑ چلا ہوں تمہارا مابین وہ چیز کہ جسے اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب اللہ ہے۔ تو یہ بھی مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے باہمی اتصال کا ایک مظہر ہے کہ اس کتاب کو بین الدفتین کی شکل دی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب الہی سے صحیح تمتع کی توفیق عطا فرمائے۔ فصلی اللہ علی محمد الامی امین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔